ہمارے اور آپ کے سماج میں لوگوں کے پاس ذکر کرنے کا طریقہ، اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اذکار سکھائیں اور اذکار کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی لوگوں کو اکٹھا کر کے ذکر کے حلقے چلاتا ہے، آپ کی بستی میں بھی ہوتے ہیں، آپ کی بستی میں بھی ہوتے ہیں، ساری جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ذکر کی مجلسیں لگتی ہیں، اور ذکر کی مجلسوں میں ایک پیر فقیر بابا یا امام یا کوئی مقتدی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، لوگوں کو بولتے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ایسی اگر ذکر کی خصوصی مجلس لگائی جاتی ہے، یہ بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، لیکن ذکر کے اپنے اپنے طریقے نکالنا یہ بدعت ہے، اپنے طریقے نکالنا یہ بدعت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں، یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ اکٹھا ہیں، کچھ لوگ اکٹھا ہیں اور ایک آدمی ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ کہا ہوتا یہ ہے کہ وہ سب سے کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ وہ کنکریاں رکھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پہ گنتے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب فارغ ہو گئے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھو۔ وہ لوگ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور یہی چل رہا ہے۔ جنہوں نے دیکھا وہ صحابی رسول خود ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ ان کو جا کر بتایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، آ کر دیکھا، بھائیو دیکھو وہ جو کر رہے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، یہی پڑھ رہے تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ لوگوں دیکھو، ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تک اللہ کے نبی کے استعمال کے برتن نہیں ٹوٹے، تم نے ابھی سے دین کے اندر بدعتیں ایجاد کرنا شروع کر دی۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے نبی کی اس دنیا سے رخصت ہوئے زیادہ زمانہ نہیں گزرا، ابھی آپ کے چھوڑے ہوئے کپڑے ہیں باقی، برتن ابھی پورا بہت زمانہ گزر گیا، ٹوٹ کے ختم ہو گئے نہیں، زمانہ ابھی قریب ہے، نبی کو گئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی سے بدعتیں ایجاد کرنا شروع کر دیں۔ میرے بھائیو، ایک بات آپ یہاں رک کر سمجھو، کیا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ ہم اور آپ دین سمجھتے ہیں؟ ہم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ آج کے کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی قاضی، کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی فقیر دین سمجھ سکتے ہیں؟ نبی کے شاگردوں سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر ہی کرو، لیکن اگر اس طریقے سے کرو گے تو یہ بدعت ہے۔ اگلا جملہ انہوں نے کہا، وہ کیا کہا؟ اللہ کی قسم، یا تو تم صحابہ سے زیادہ ایمان والے ہو گئے ہو، یا پھر مان لو کہ تم سب کے سب کسی بدعت اور گمراہی پہ آج یہاں اکٹھا بیٹھے ہوئے ہو۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صحابہ سے بڑے ایمان والے ہو جائیں، بچا کیا؟ یہی کہ تم ایک بدعت پر اکٹھا ہو، بدعت پر رکے ہوئے ہو، بدعت تمہاری اپنی پہچان بن گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اسی لیے یہ بات یاد رکھو، بدعتوں کے سلسلے میں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اس کے اندر جو خیر کا پہلو پایا جاتا ہے، ایک اچھائی کا پہلو پایا جاتا ہے، لوگ اسے دیکھ کر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھئی کیا کر رہے ہیں؟ ذکر ہی تو کر رہے ہیں، ذکر ہی کر رہے ہیں، لیکن اس طریقے پہ نہیں جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ اور یاد رکھنا، عبادت، نیکی کا کام، ثواب کا کام صرف کرنا کافی نہیں، اس طریقے پہ کرنا ضروری ہے جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ کام شریعت سے لے لو، طریقہ اپنا بنا لو، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا نا، ذکر کر رہے ہو یہ ثواب کا کام ہو سکتا ہے، لیکن جس انداز میں کر رہے ہو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایجاد ہے، بدعت ہے، اضافہ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھلایا۔ میرے بھائیو، یہ بدعتیں ہیں، اور ایسی ہی بدعتیں ہیں وہ سارے سلسلے، بیعتیں، سلسلے، یہ سب وہ چیزیں جو بدعات کی شکل میں۔ میرے بھائیو، صرف چند مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہ رہا تھا، ورنہ آپ جانتے ہیں خطبات میں، بیان میں، تقریر میں کتنے اعمال ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ آج کے بعد آپ ایک طریقہ اپنا لیں، اپنی زندگی میں ایک بات آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ وہ کیا ہے؟ جب کبھی کوئی آدمی کہے یہ کام بدعت ہے، آپ زیادہ پریشان مت ہوں، اس کام کے بارے میں جا کے معلومات لیں۔
आप नहीं पढ़ सकते, अगर आम आदमी नहीं पढ़ सकते, आप पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, पूछें कि भाई इसको बिदअत कहा जा रहा है, इसके करने की दलील और सबूत हवाला कहां है, आके पूछें। और जब कोई आदमी इस हवाला दे तो उस हवाले को समझें, और जो बिदअत कह रहा है उससे पूछें कि भाई आपने तो कहा यह बिदअत है, वहां तो ये दलील दे रहे हैं। आप आकर बैठकर पढ़ेंगे, समझेंगे, यकीन माने अल्लाह ने इस दीन को आपकी समझ के लिए उतारा है। सुन्नत और बिदअत का फर्क अल्लाह ताला आपको जरूर समझा देगा। ये कोई बड़ा मसला नहीं, मसला सिर्फ यह है कि हमने इन मसलों को सुन्नत और बिदअत का मामला नहीं बनाया, अपने मसलक और जमात का मसला बना लिया। कह दिया मैं सुन्नी हूं, मेरा आलिम जो बोला वही मेरा दीन है, मैं फला हूं, मेरा आलिम जो बोला वही मेरा दीन है। ऐसे तो नहीं होता ना, दीन एक है। तुम करो कि मैं करूं, जवाब मैं दूं कि फला दे, दीन एक है और सब नहीं हो सकते सही। इसलिए मेरे भाइयों, बिदअतों के हवाले से चौकन्ना रहकर अपने समाज और मुआशरे से इनका खातिमा करने की कोशिश करो।